اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والذين امنوا اشد حبا لله ولذكر الله اکبر. حضرت والا فرماتے تھے کہ پوری کائنات پہ اللہ کا ذکر غالب آ گیا. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو، خواہ ان کے اندر والے پرزے ہیں یا باہر والے. اللہ کو رب بھی مان رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں. تو پوری کائنات میں اللہ کا ذکر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے اندر فطرتاً دو اجزائے ترکیبی رکھے ہوئے ہیں. دو چیزیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ایک تو ہر چیز کے اندر اللہ کا ذکر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر کے بغیر اللہ نے پیدا کی ہو. دوسری جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے پیدا کی ہے. مطلب ہے ہر چیز کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ کار فرما. اس کی پیدائش کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، کامیابی ہے. تو یہ فطرت ہے. اور یہ فطرت کا لفظ اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں تو فطرت کا لفظ یا پیغمبروں کے لیے آیا ہے یا اللہ والوں کے لیے آیا ہے. وہ جو شخص شہر کے مضافات سے بھاگتا ہوا آتا ہے، سورۃ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور وہ کہتا ہے کہ انبیاء صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی دعوت ان کی کہہ رہے ہیں، ان کی دعوت قبول کر لو. تو وہاں وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے فطرنی، فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے. یعنی خلقتنی کی بجائے وہ فطرتنی کہتا ہے کہ مجھے فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یعنی اس کے اندر ذکر بھی جاری ہے، اللہ کی محبت بھی جاری ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک بھی مان رہا ہے. اسی طرح اگر آپ لفظ فطرت کا قرآن کریم کے اندر ریسرچ کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگی کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں فطرت کا لفظ آیا ہے. انسان کی جو اوریجنل جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس کو فطرت کا لفظ آیا ہے. انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنے چہرے کو اللہ کے چہرے کی طرف کرتا ہوں سب سے کٹ کے، جس نے زمین آسمان کو فطرت کے مطابق پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اور سورۃ روم میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ فاطر الناس علیہ، اسی فطرت پہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، جس فطرت پہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. تو جب لفظ آپ فطرت کے تعاقب کے اندر جائیں گے اور فطرت کی آپ تحقیق کریں گے تو پتہ لگے گا کہ مخصوص چیزیں جو اپنا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق بالکل اسی طرح کر رہی ہیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اور ہماری جسم کی زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور زمین ایک خاص ریگولر طریقے سے گردش کر رہی ہے تو ہمیں سورج ایسے نظر آتا ہے. چاند، سورج، ستارے، پورا آسمان، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لگا ہوا ہے اور ہلکا سا بھی اس سے انحراف نہیں ہو رہا. اسی طرح پیغمبروں کی تخلیق کے بارے میں بھی فطرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ بھی فطرت پہ ہیں. تو یہ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر موجود ہے. اگر یہ ذکر بحال ہے آپ کے اندر، ہڈی ماس بال بال اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ کے لطائف اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی پیدائش کے اندر جو ہے، اپنی تخلیق کے اندر جو ہے وہ اس فطرت کو برقرار رکھا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. اور اگر یہ نہیں کر رہا اور آپ اس فطرت کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں اور اپنے دل کو اور اپنے وجود کو دوبارہ آپ اللہ کے ذکر والا بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس فطرت کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. وہی فطرت کہ ہر چیز کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت بھی ہے. تو یہ فطرت آپ کے اندر موجود ہے. یہ جو دعوت آپ کو دی جا رہی ہے اس فطرت کی بحالی کے لیے دی جا رہی ہے جو ابتدائی طور پہ ہمیں پیدا کرتے ہوئے
ہمارے خالق اور مالک نے ہمارے اندر رکھا تھا۔ تو جس ذکر کی ہم بات کرتے ہیں وہ فطری ذکر ہے جو آپ کے اندر جاری ہے، نہ صرف آپ کے اندر بلکہ ہر چیز کے ہر ایک ذرے ذرے کے اندر یہ ذکر جاری ہے۔ تو انسان چونکہ اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھیجا، اس کو بنا کے، اللہ تعالیٰ کے اپنے سارے کے ساری حکمتیں ہیں، اس کی مرضی، تو اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ رکھا ہے، اور شیطان جو ہے سب سے پہلے اس کی فطرت کو مسخ کرتا ہے، اور فطرت کو مسخ کرنے کے لیے جو اس کے اندر وہ قدرتی ذکر جو جاری ہوتا ہے اس کو آہستہ آہستہ معدوم کر دیتا ہے، اس کو بھلوا دیتا ہے۔ استحواذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اس کا ترجمہ حضرت صاحب یہ کرتے تھے، پیدا تو میں نے اس کو مومن کیا تھا، اس انسان کو میں نے مومن پیدا کیا تھا، استحواذ علیہم الشیطان بعد ذا، اس کے اوپر شیطان غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اب یہ اللہ کا ذکر بھول گیا۔ فطرتاً مومن پیدا ہونے والا انسان جب اس کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے تو وہ فطری ذکر جو اس کے اندر دل کے اندر ہے، جو اس کی روح کے اندر ہے، جو اس کی یاداشت کے اندر ہے، اس کو بھلا دیتا ہے شیطان۔ اس کے بعد پھر اس کی کیٹیگری بنتی ہے اولئک حزب الشیطان، اب یہ کافر ہے، اب یہ ہندو ہے، اب یہ یہودی ہے، اب یہ مشرک ہے، اب یہ لا دین ہے۔ تو گویا جو چیز ممتاز کر رہی ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ وہ فطرت کے اوپر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فطرت کے اوپر ہے تو مومن ہے، اگر فطرت کے اوپر ہے تو انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے۔ تو یہ جو دعوت یہاں دی جا رہی ہے اس فطرت کی بحالی کے لیے دی جا رہی ہے کہ ہمارے فطری جو عمل ہے وہ جاری ہو جائے اور ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ اب یہ تو اس کا فطری طور پہ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا۔ اب اس کا طریقہ کار جو صوفیہ کرام نے اور اللہ والوں نے رکھا ہے اور جو انبیاء ان کی تعلیمات سے ہی اخذ کیا ہے، قرآن کریم سے ہی اخذ کیا ہے، اور جتنے بھی پہلے اللہ والے گزرے ہیں آج تک ان کی سنتوں سے اخذ کیا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ کے آگے گر گڑایا جائے، اللہ کے آگے مانگا جائے، رویا جائے، اور یہ رو مانگ کے اس دین کو اپنے اندر اسٹیبلش کیا جائے، اس فطری دین کو اپنے اندر جو ہمارے اندر موجزن ہے اس دین کو اپنے اندر قائم کیا جائے۔ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچان لیں کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اور بندہ اور پوری کائنات اس کی تابعداری کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کریم اس کو دین کہتا ہے۔ فطرت اللہ فاطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ ذالک دین القیمہ، یہ اسٹیبلش دین ہے، یہ دین جو ہے آپ کے اندر اسٹیبلش قائم کر دیا گیا۔ یہ دین، اس دین کو آپ نے اپنے اندر دوبارہ بحال کرنا ہے۔ ذالک دین القیمہ، یہ اسٹیبلش دین ہے، یعنی فطرتی طور پہ آپ کا خالق مالک اللہ ہے، اس فطرت کو آپ بحال کریں گے تو جس طرح پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگی ہوئی ہے، فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہے، جب آپ اس فطرت کو دوبارہ بحال کریں گے، ریسٹور کریں گے، تو آپ بھی اس دین کو اپنے اندر اسٹیبلش کر لیں گے، اس کے اندر قائم کر لیں گے۔ ذالک دین القیمہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی کہ اس دین کو کیسے اپنے اندر دوبارہ بحال کیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر علم نہیں رکھتی، لیکن یہ اندر موجود ہے۔ یعنی واعظ اور نصیحتیں تو چلو اور بات ہے کہ واعظ نصیحتیں ہوں گی، ڈر سنایا جائے گا، خبردار کیا جائے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ وہ چیز اندر بحال ہو جائے، جو اندر دین ہے ہمارے، جو فطرتاً ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے اندر گواہیاں موجود ہیں کہ اس کائنات کا ایک واحد لا شریک رب ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں انبیاء کرام اللہ والے، وہ مختلف طریقوں سے ہماری اس یاداشت کو بحال کرتے ہیں، اس فطرت کو بحال کرتے ہیں۔ اس فطرت کو بحال کرنے کے لیے جو سب سے بڑا اس کا رکن ہے وہ اللہ کے آگے رونا اور مانگنا ہے۔ یعنی آپ جس بھی علوم کو حاصل کرنے جائیں گے تو ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے مختلف آپ کو طریقہ کار اختیار کرنے پڑیں گے، تو وہ آپ علوم حاصل کرتے چلے جائیں گے، سائنسی علوم، دوسرے علوم، ان طریقہ کار کے اوپر چلنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ واقعی یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے
یہ سچ ہے یا ایسی ہی یہ بس داستانیں آ رہی ہیں مختلف مذاہب کے اندر، تو اس کے لیے ہے کہ وہ پہلے روئے اور مانگے اور محسوس کرے، اور ان تھیوری کے اوپر، جو ابھی تو تھیوری ہی ہے، اس تھیوری کے اوپر پہلے وہ ایمان لے آئے پوری طرح کہ ہاں اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک دشمن مقرر کیا ہے جو ہمارے قلوب کے اوپر براجمان ہے، اور اس نے ہماری یادداشت جو ہے اس کو بھلا دیا ہے۔ یہ تھیوری وہ مانے گا۔ اب یہ تھیوری ماننے کے بعد وہ چاہے گا ہاں یہ میں تھیوری مان چکا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے اندر چیز جو ہے مجھے محسوس ہو کہ واقعی وہ چیز ہے، مجھے محسوس ہو اللہ موجود ہے، اور میری اس کی گواہی میرے اندر میرے قلب سے آئے، میرے روحانی ادراک میں اس کی گواہی دے۔ اس کے لیے جو پہلا نقطہ ہے اس تربیت کے لیے کہ ہاں آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک ایک رب ہے، اور وہ گواہی آپ کے اندر موجود ہے، اور وہ تمام کی تمام نشانیاں جس سے یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس کائنات کا ایک رب ہے، اور آپ اس کی بہترین مخلوق ہیں اور اس کے خلیفہ ہیں، اور اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے رو لیا، مانگ لیا جائے، اسے مدد طلب کی جائے، رو کے مانگ کے، یا اللہ تو مہربانی فرما، میرا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، شیطان نے گناہ کرا کرا کے، نفس نے گناہ کرا کرا کے اس دل کو سخت کر دیا ہے۔ دیکھیں جب آپ کو کہتا ہے کہ سائنس کو مانو، اور یہ آکسیجن کے اندر جو ہے اتنے الیکٹران ہے، اتنے پروٹون ہے، اتنے ایٹم ہے، اور کاربن کے اندر اتنے ہیں، تو آپ پہلے مانتے ہیں جا کے ایف ایس سی میٹرک میں جب آپ سائنس پڑھتے ہیں تو آپ وہ تھیوری مانتے ہیں۔ اس تھیوری کو مان کے جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے تھیوری، پھر آپ آگے پریکٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہے، آپ جو بھی کریں۔ تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے، نظریہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اور ایک دشمن ہے ہمارا جس نے ہماری یہ یادداشت جو ہے وہ اس کو زنگ آلود کر دی ہے۔ یہ تھیوری مان کے، یہ نظریہ مان کے، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کرنا ہے، اس کو ادراک کرنا ہے۔ اب اس ادراک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس ادراک کو بحال کرنے کے لیے وہ اللہ سے مدد طلب کرنے کے، رونا ہے، مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، آوازاری کرنی ہے، یا اللہ تو مہربانی فرما، میرے دل کے اوپر ایک نادیدہ دشمن بیٹھا ہوا ہے شیطان، اس کو ہٹا دے، اس نے میرا دل جو ہے زنگ آلود کر دیا، کالا کر دیا، سیاہ کر دیا، گنگا بہرا کر دیا میرے دل کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل گنگا بہرا ہو جاتا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ جو ہے اندھا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میری دل کی بینائی بحال کر، میرے دل کی سماعت بحال کر، میرے دل کے تمام حواس وہ بحال کر دے۔ یہ روئے گا، مانگے گا اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رونے مانگنے کے بعد تو اپنے دل کے اندر گڑ گڑاتے ہوئے میرا ذکر کر۔ یعنی اس کے بعد ہم نے ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر۔ جب دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اور ہمیں پھر رسپانس آنا شروع ہو جاتے ہیں، فوری طور پہ ہمیں رد عمل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم روتے ہیں، مانگتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے دل کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، وہ ایک بوجھ سا ہمارے اوپر سے ہٹ گیا ہے، اور ہم ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ رو مانگ کے جب آپ دھیان ٹکائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، دھیان کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دھیان کرو اللہ کے دل کی طرف۔ جب آپ دل کی طرف اس طریقے سے دھیان کریں گے جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے جو آپ کے اوپر جو کیفیت آئے گی وہ سکون کی آئے گی۔ آپ کا دل سکون محسوس کرے گا، گویا بہت ساری جو ٹینشنیں ہیں وہ نکال کے پھینک دی گئی ہیں، بہت سارے جو دباؤ تھے، ذہنی تناؤ تھے، وہ ختم کر دیے گئے، آپ ریلیکس محسوس کریں گے۔ پھر جو آپ اللہ کے آگے رو کے مانگ کے، اسی طریقے سے جو قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اس طریقے سے سب سے کٹ کے اللہ کے نام کے دھیان کے اندر مستغرق ہوتے چلے جائیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے اندر سے وہ شہادتیں اللہ اللہ کی آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کے مختلف لطائف کے اندر وہ حرکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ حرکتیں آپ کی توجہ کے ساتھ، رونے مانگنے کے ساتھ اس قدر زیادہ آپ کے وجود کے اندر غالب آ جائیں گی کہ آپ کا پورا وجود سر سے لے کے پاؤں تک ارتیاش کرنا شروع کر دے گا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، اب آپ کا وجود آپ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ جو الوہی میسج ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں،
جو الوہی پیغامات ہیں ان کو وہ ریسیو کرنا شروع کر دے، ان کو کیچ کرنا شروع کر دے، جس کو فیض کہتے ہیں۔ اب وہ فیض ٹھنڈک کی شکل میں، گرمی کی شکل میں، خوشبو کی شکل میں اور مشاہدے کی شکل میں، القائی علم کی شکل میں آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ رب بالکل آپ کے ساتھ ہے، اور وہ جو کروڑوں اور لاکھوں نوری سال کے اوپر عرش معلی ہے، وہ وہاں سے آپ ایک سیکنڈ سے بھی، بلکہ ایک سیکنڈ کے کھربوں حصے سے پہلے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، ادھر آپ نے مانگا ادھر سے وہ جواب آ گیا، یعنی فوراً آپ کو وہ فیض کی شکل کے اندر وہ رسپانس آنا شروع ہو جائیں گے، جواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ایمان کے اس فیز کے اندر داخل ہو جائیں گے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں عین الیقین والا ایمان آپ کو حاصل ہو جائے گا، حق الیقین والا ایمان حاصل ہو جائے گا، کہ جس خدا کو آپ مان رہے ہیں یہ ویسا خدا نہیں ہے جیسے اور لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے مقدس طریقے سے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور ساری کی ساری زندگی اس میں لگے ہوئے مختلف مذاہب کے لوگ، بلکہ آپ کا خدا ایک زندہ خدا ہے، ادھر آپ اس کو پکارتے ہیں، ادھر وہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا طریقہ فطرتاً طریقہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں شارع کے قریب جو پکارتے ہیں میں اس کی سنتا ہوں، اے حبیب آپ ان کو مطلع کر دیں۔ تو یہ تھیوری تو نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے وہ سنتا ہے تو پھر ہمیں جواب تو آنا چاہیے نا، سیدھی سی بات ہے۔ تو جواب محسوس ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ فیض کی شکل کے اندر محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو رسپانس آتا ہے، اللہ تعالیٰ محسوس کراتا ہے میں تمہارا خالق ہوں، مالک ہوں، خبردار ہوں، مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، تو جس وقت بھی مجھے پکار، بے شک جس وقت بھی تجھے پکار، میرا جواب تمہیں بہت جلد موصول ہوگا، اور میں تیرے قریب تیرا مددگار ہوں گا، اور اللہ سے بہتر کون مددگار ہو سکتا ہے۔ تو یہ فطری طور پہ جو ہے یہ جواب جو ہے آتا ہے۔ دیکھیں آپ صحابہ کرام کے متعلق دیکھیں، صحابہ کرام جب جنگ کے اندر جاتے تھے اس وقت ہی آپ ان کی کیفیت کتابوں کے اندر پڑھے، تو جب تک وہ محسوس نہ کر لیتے تھے اپنے روحانی ادراک سے کہ اللہ کی امداد اترنا شروع ہو گئی ہے، وہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ وہ جنگ کرتے تھے جب ان کا روحانی ادراک جو ہے وہ اس کو مطلع کر دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، مدد آ رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، تو وہ جنگ شروع کرتے تھے، اور وہ کامیابی حاصل ان کو ہو جاتی تھی۔ گویا ان کا روحانی ادراک اس قدر زیادہ متحرک ہو چکا تھا کہ وہ عین الیقین اور حق الیقین کے انتہائی پیک کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ جب وہ پیک کے اوپر پہنچ گئے تھے تو ان کے تمام کی تمام حرکات، ان کے تمام دشمن کے خلاف حملے، یا ان کی تمام زندگی کی تگ و دو اس کمانڈ کے تحت ہوتی تھی، اللہ کے آرڈر کے تحت ہوتی تھی، جو اللہ گائیڈنس اس کو ان کو دیتا تھا، اس گائیڈنس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور جب کسی کی اللہ گائیڈنس کرے وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ گائیڈنس آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہے جو سب سہارے منہ موڑ جائیں تو پھر ہم اس کو تھامیں تو وہ پھر بھی ہمیں مایوس نہ کرے۔ تو وہ سہارا صرف اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ ساتھ نبھائے۔ تو وہ سہارا کیسے حاصل ہوگا؟ جب آپ کی روح بیدار ہو جائے گی، جب آپ کے لطائف بیدار ہو جائیں گے، جب آپ کے لطائف کھل جائیں گے، جب یہ سینہ اور یہ تمام کا تمام وجود فطرت کے مطابق بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور فطرت جیسے پہلے عرض کیا گیا ہے، فطرت یہی ہے کہ آپ کے وجود کا ایک ایک ذرہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہیں۔ تو جب آپ کی فطرت بحال ہو جائے گی تو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا، جس کو تعلق باللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جب تعلق آپ کا جڑ جائے گا جس کائنات کا خالق اور مالک ہے، پھر آپ ایک سپیریئر فیز کے اندر آ جائیں گے جس کو کہتے ہیں انتم الاعلون۔ اب تم غلبے والے لوگ بن گئے ہو، اب مغلوب تم نہیں رہے، اب تمہارا جو ہے سٹیٹس یہ ہے کہ تم غالب آنے کے لیے بنے ہو۔ لیکن اگر تم مومن ہو تو مومن کس وقت بنیں گے؟ جب فطرت بحال ہوگی۔ فطرت کس وقت بحال ہوگی؟ جب ذکر بحال ہوگا اور فیض آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے، یہ جو ساری کی ساری تربیت گاہ یہاں کرائی جاتی ہے، یہ ہے کہ اس کا ادراک آپ کریں نا کہ آپ نے فطرت بحال کرنی ہے۔ دیکھیں بات تو ایک ہی ہے، بات کی جاتی ہے ہم فلاں صاحب کے پیر کے بیعت ہو گئے اور ہم خلیفہ بن گئے، لیکن انٹینشن کیا ہے کہ ہم ایک مقدس چیز بن گئے ہیں، ہم نیکی کی طرف چل پڑے ہیں، ہم نے پیر صاحب سے رابطہ کر لیا، فیض آ گیا، اب ہم ذرا سیپریٹ ہو گئے۔ وہ بھی فطرت بحال ہی کر رہے ہیں لیکن ان کی جو سمت ہے وہ سمت کچھ اور طرف ہے۔
ہماری سمت یہ ہے کہ ہم نے یہ فطرت بحال کرنی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہم مومن بن کے غلبے والا کام کریں، ہم مغلوب نہ رہیں، غالب ہو جائیں، اور ہم شیطان کو اور اس کے جو لوگ ہیں، اس کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان کے اوپر ہم غالب آ جائیں اور اللہ کی اطاعت ہمارا جو اوڑھنا بچھونا بن جائے اور فطرت کے مطابق ہم بحال ہو جائے۔ یہ بالکل مختلف چیز ہے، یعنی یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے فطرت کو بحال کرنا ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کسی تقدیس کے لیے کسی خلافت کے لیے نہیں کر رہے کہ میں نے آج مختلف قسم کی جو ہے پگڑی پہن لیا اور بہت صاف ستھری میری پگڑی ہے اور میرے لباس بڑا سفید چٹا لباس ہے، کف بڑے اچھے ہیں، اور میں نے ایک یہاں مونڈے کے اوپر رومال بھی کپڑا بھی بہت باندھ لیا ہے، اور میری ساری کی سارا حلیہ جو ہے وہ صوفیوں کی طرح ہے، اور میں ایک مختلف چیز بن گیا ہوں، اور سوسائٹی میرا یہ جو مختلف حلیہ اس کو ریکگنائز کرے اور مجھے ایک سٹیٹس دے، تو وہ انٹینشن مختلف ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ جیسا کیسا آپ کا حلیہ ہے، جو کیسا آپ کا لباس ہے، کوئی میٹر نہیں رکھتا، کوئی اس کے اندر یہ آپ سے نہیں کہا جا رہا یہ بات کی چیز ہے، پہلے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اندر کا لباس تبدیل کریں، شیطانی لباس آپ نکال کے پھینکے، جو شیطان نے ہمارے رگ و ریشے کے اندر دوڑ کے ہمارا جال بنا ہوا ہے، اس جال کو آپ نے توڑ کے پہلے اللہ کے رنگ کے اندر رنگ جائیں، آپ کا وجود کا ذرہ ذرہ اس فطرت کے اوپر آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بنائی ہے۔ جب وہ فطرت بحال ہو جائے گی، اب آپ کی آپ کے ذمے وہ تمام کے تمام کام ہیں جو قرآن کریم میں مومن کو تفویض کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام احکامات جو الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک مومن کے لیے، اب آپ نے وہ سارے کے سارے حکم ان کی حکمت کے مطابق، ان کے وقت کے مطابق جو ہے وہ آپ ہی نے سر انجام دینے ہیں۔ زکوٰۃ بھی آپ نے دینی ہے، جہاد بھی اگر آپ کو بلایا جائے، اسلامی اسٹیٹ بلائے آپ کو جہاد کے لیے، تو پھر جہاد بھی آپ نے اسٹیٹ کے اندر کرنا ہے، مال بھی آپ نے قربان کرنا ہے، روزے بھی آپ نے رکھنے ہیں، ذکر بھی، نمازیں بھی، اور ساری کی سارے لوگوں سے تعلقات کا معیار بھی آپ کا وہی ہوگا جو شریعت اور قرآن کے احکامات ہوں گے۔ گویا اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اچھا مومن جو اللہ تعالیٰ جس کو کہے کہ ہاں تو مومن ہے اور میرا بندہ بن گیا ہے، وہ بندہ اور مومن کیسا بنا جائے، جو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس کے لیے یہ سارے کے سارے لطائف چلانے ہیں، اس کے لیے یہ سارے کے سارے مراقبے کرنے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتا چلا جائے۔ اس لیے نہیں کرنے کہ ہم لوگوں سے ذرا مختلف ہو جائیں گے کہ یہ صوفی ہے جی، دیکھو دور سے ہی اپنا حلیے سے، بھئی کسی قسم کا تفرقہ آپ نے نہیں ڈالنا، یہ خاموش تفرقے ہیں۔ تو آپ نے کسی آپ لوگوں کے اندر سے ہیں، لوگوں ہی جیسے ہیں، اور لوگوں جیسے ہی آپ کو رہنا چاہیے، کچھ بھی آپ کو مختلف نہیں کرنا چاہیے، لوگوں ہی کی طرح رہنا چاہیے، لوگوں کی طرح گزارا کرنا چاہیے، لوگوں کی طرح کمانا چاہیے، لیکن آپ کا جو اندر کی چیز ہے وہ مومن کی طرح ہونی چاہیے، سارے کے سارے آپ کامل مومن ہو، اور آپ وہ مومن ہو جو قرآن کا مطلوب مومن ہے۔ تو مطلوب مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ مومن بن جائے، آپ کا دل مومن بن جائے، آپ کا سینہ اس طرح کھل جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو آپ کے وہ لطائف کھل جائیں، سینے کے اندر لطائف ہیں، سینے کے اندر یہ پسلیاں نہیں ہے کہ کھل جائیں گی اور پھر یہ بند ہو جائیں گی، ان کے اندر کوئی سکرو لگا ہوا ہے کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں، نہ ایسی کوئی چیز نہیں، سینے کے اندر یہ لطائف ہیں، یہ ادراک ہے، یہ سینہ کھل جائے گا، یعنی روحانی یادداشت کھل جائے گی، یعنی روحانی دانش مند آپ ہو جائیں گے، اور جب یہ کھل جائے گی تو آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور آپ اس نور کے اوپر چلنے لگ جائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صرف یہ ساری گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کیسے بنا جائے، ایسا مومن جس کو اللہ تعالیٰ کہے ہاں تو میرا بندہ ہے، بے شک گناہ گار سے، لیکن تو میرا بندہ ہے، تو نہ کافر ہے، نہ تو مطلب ہے مرتد ہے، نہ تو سرکش ہے، تو غلطیاں تجھ سے ہوتی ہیں لیکن تو میری طرف آ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، تو ویسے ہی بندہ جیسا قرآن کریم کہتا ہے کہ رجوع کرنے والا بار بار رجوع تو وہ کرے گا جو بار بار گرے گا، جس کا ہر وقت رجوع ہو تو اس نے رجوع کیا کرنا، جس کا ہر وقت دھیان ہو تو اس نے رجوع دھیان کیا کرنا، بھئی رجوع دھیان وہ کرے گا جو کبھی گرے گا پھر پلٹے گا، پھر گرے گا پھر پلٹے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجوع کرنے والے، کثرت سے رجوع کرنے والا تھا وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا تھا بار بار۔ تو ہم رجوع کرنے والے مومن کیسے بن جائیں گے، ہم مومن کیسے بن جائیں،
تو اس کے اندر نیت کا بہت زیادہ فرق ہے. یعنی ایک تو آپ نیت ہے کہ میں پیر کے پاس جاؤں گا، مجھے خلافت حاصل ہو جائے گی اور میں یہ چیز پھر لوگوں کو سکھاؤں گا اور پھر لوگ مجھے مقدس سمجھ کے کرسی پہ بٹھائیں گے، میرے ہاتھ پاؤں چومیں گے اور میں تقدیس کا ایک اعلیٰ مقام حاصل کروں گا. یقین کریں ساری کی ساری جو ہے دنیا داری ہے. یہ خلافتوں کے طالب بھی اسی طرح جس طرح پیسے کے طالب ہیں. طالب صرف مولا کا بننا ہے، نہ خلافت طلب کرنی ہے، نہ کوئی ایسے دل کے اندر چیز رکھنی ہے مجھے وہ کرامات نظر آ جائے، وہ مجھے علم نظر آ جائے کہ میں اس کی دھاک بٹھا کے رکھتی لوگوں کے اوپر، مجھے لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو جائے، میں لوگوں کو بس ٹھیک کرنا شروع کر دوں. بھائی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کام لیتا ہے تو کرتے رہے. آپ کا حیثیت ایک نوکر کے غلام کی سی ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نوکری میں لے رہا ہے تو آپ بس اسی پہ راضی ہو جائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نوکر ہوں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے. تو یہ بہت زیادہ نیتیں ہوتی ہیں اس قسم کی. تو یقین کریں جب آپ کی نیت یہ ہو جائے گی کہ میں اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بندوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں اور میں اس زندگی کو گزار کے کم از کم اس سہارے سے گزار کے میں جانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان تھا اور میں اس وقت جب مجھے موت آئے تو میں اس حالت میں مروں کہ میں مسلمان تھا. یہ کامیابی آپ کو حاصل ہو گئی. اور یہ جتنی بھی کامیابیاں آپ کو حاصل ہو رہی ہیں، روحانی کامیابیوں کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی تو ہر کسی کو ہوتی ہے، وہ کامیابی میٹر نہیں رکھتی. ایک ہجوم آپ کے گرد جمع ہو گیا، آپ کی باتیں سن رہا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے اور آپ کو اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے، یہ میٹر نہیں رکھتی. میٹر یہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مانا ہے کہ میرا بندہ ہے، میرا آگے روتا ہے، گریا بازاری کرتا ہے، میرے احکامات کے اوپر چلنے والا بن گیا کہ نہیں. یہ چیز اب میٹر کر رہی ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات درست کر لیں، اللہ کے ساتھ دل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، رونے والے، مانگنے والے بن جائے. نعمتوں مانگتے چلیں. حریص علیکم جس طرح ہے نا، اسی طرح ہمیں حریص ہونا پڑے گا کہ اللہ یہ نعمت بھی مجھے عطا فرما دے، یہ نعمت بھی مجھے عطا فرما دے. اللہ سے، اللہ کی محبتوں کی شدید، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا فیض ہمیں عطا ہو، تو میں یہ اور ایک کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت وسلم کی محبت کا فیض ہمیں عطا ہو تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو ہم محبت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں محبت حاصل ہو جائے تاکہ ہمیں آسودگی حاصل ہو جائے. دوسرے ہم وہ تمام علوم اور حکمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہیں کہ ہمیں اپنا، تم ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں اپنے علوم اور حکمت کے خزانوں سے وہ اب ہمارے ظرف کے مطابق ہمیں عطا فرماتا جا. وہ تمام کی تمام نعمتیں جو تو نے ہمیں ایز کسی مومن کے لیے بنا کے رکھی ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں اس کو مانگنے بہت ضروری ہے. وہ تمام کی تمام اونچی نعمتیں مانگنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر اس میں حریص ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں حل من مزید ہونا بہت ضروری ہے. یعنی روحانیت میں اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، یا اللہ مجھے اس کے آگے عطا فرما. تو یہ طلب اگر آپ کے اندر رہے گی ساری زندگی تو پھر آپ آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نہیں میں پیر صاحب بن گیا ہوں اور اب میں ذکر دینے لگ گیا ہوں، اب لوگوں کے دل جاری ہونے لگ گئے اور بڑے بڑے مراقبے میرے فیض اور میری توجہ کی وجہ سے ہو گئے، تو اس کو تو بے شک ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں بہت خطرے کی بات کر رہا ہوں. اس کو تو بے شک جس کو آپ دے رہے ہیں ہونا شروع ہو گئے، لیکن آپ گرنا شروع ہو گئے، آپ اپنے مقام سے گرنا شروع ہو گئے. تو آپ نے طالب علم ہی رہنا تمام زندگی. آپ نے اس راستے پہ آگے بڑھتا چلے جانا اور بڑھتا اس وقت تک اس سے اگلی منزل مانگے، آپ اس سے اگلا فیض مانگے. تو آپ نے لوگوں کو بھی آگے بڑھانا اور خود بھی آگے بڑھتے جانا ہے. اور بندگی سب سے اونچا جو ہے، سب سے اونچا جو ٹائٹلمنٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، ابھی کون سا سٹیٹس ہے، کتب ابدال یہ فلاں فلاں فلاں، ٹھیک، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا، عبدہ و رسولہ، عبد ہونا، بندہ ہونا. تو بندگی مانگے. بھئی یہ اتنا اونچا سٹیٹس جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے رہا ہے، بندگی یہ چھوٹی چیز ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ میرا بندہ ہے، لیاقت میرا بندہ ہے، فلاں میرا بندہ ہے، فلاں میرا بندہ. تو یہ بندگی والی چیز مانگے آپ. یہ ان تمام سٹیٹس سے بڑا سٹیٹس ہے. اگر یہ چھوٹا سٹیٹس ہوتا ہے، یہ چھوٹی ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی، لقب ہوتا چھوٹا، تو یہ پھر اپنے نبیوں کو تو نہ دیتا نا، اور نہ کہتا یہ میرا بندہ ہے. حضرت عیسیٰ کو اس چیز میں کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ بنے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو پرندوں کو زندہ کر رہا تھا، پھونکے مار مار کے اڑا رہا تھا اور مردوں کو زندہ کر رہا تھا،
تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو اس چیز کے اندر کوئی آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام ہے. تو وہ ہے سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑی ٹائٹلمنٹ جو ہے جس کی آپ نے طلب کرنی ہے اور جائز طلب ہے. چھوڑ دے کتب ابدال کو دینے کو تو دے دے گا، نہیں دے گا تو نہ دے. ہمیں اپنا بندگی دے دے، ہمیں اپنا بندہ بنا لے کہ ہم اس کے بندے ہیں. تو یہ فطرت بحال کریں. یہ فطرت رونے اور مانگنے سے حاصل ہوگی. اس کے لیے رونا اور مانگنا پڑے گا. اگلا مہینہ رونے اور مانگنے کا آ رہا ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ آپ کو سنا سنا کے تھکا دیا جائے گا، جس طرح ہمیں تھکا دیا جاتا تھا کہ آپ کو رونے اور مانگنے پہ ایک ہی ٹاپک پہ آپ کو لایا جائے گا ماہ رمضان میں، جس طرح حضرت صاحب ہمیں لاتے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی بات کی جائے گی تو سرسری کی جائے گی، لیکن آپ کو رلایا جائے گا، منگوایا جائے گا، اور اس پورے مہینے میں اس بندگی کو حاصل کرنے کا تمام کے تمام جو کوششیں ہیں وہ جاری کی جائیں گی. کسی طرح ہم اللہ کی بندگی کے اندر داخل ہو جائیں، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نفس مطمئنہ آ لوٹ کے میری طرف آ جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، آ جا میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو یہ وہ بندہ چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے آ جا مجھے پاس آ جا، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. جس کو خود اللہ تعالیٰ بلا رہا ہو اور اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا اور اس کو اپنے چیدہ چیدہ بندوں کے اندر شامل کر رہا، جن کو بندے کہتے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے بندگی. بندگی کی ٹائٹلمنٹ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہمیں مومن بنا لے. تو اس کے لیے ہی ساری کی ساری تگود ہے. بات کرنے کا اس وقت ارادہ تو نہیں ہو رہا تھا، تو پیشاب نے بہت زور دیا ہوا تھا، تکلیف تھی، اور دوسرا تھکاوٹ تھی. لیکن پھر وہی حضرت صاحب کی سنت کہ وہ کراتے ہوئے آتے تھے اور کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور لگتا تھا بس اب یہ بولنا ہی بہت مشکل ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی آواز بلند ہوتی چلی جاتی تھی اور فیض کی بارش. بس وہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، وہی بلواتا ہے اور وہی کہلواتا ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بولیں. وہ بلواتے ہیں تو بول لیتے ہیں. تو بھائی اور بیٹے اور بیٹیوں، تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم نے یہ فطرت کو بحال کرنا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ فطرت بندگی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بندہ قبول کر لے.